ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہے مفتی صاحب, میں آپ سے ذرا ٹیکنیکل سوال پوچھوں گا, میرے خیال میں تو بیسٹ ٹائم ہے میں آپ سے پوچھوں. میں ایک کنفیوژن ہے, آپ اپنے لحاظ سے جواب دیجیے گا, میں آپ سے بحث نہیں کروں گا, صرف آنسر چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں سورہ بقرہ اس کا شان نزول ہے 87 نمبر پر ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا 87 نمبر پہ اتری ہے وہ, اور اس کی آیت نمبر 62 ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مسلمان, اگر وہ خدا کو مانے وہ جنت میں ان کا ٹکٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ آیت کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. جی میں آگے بڑھوں یا آپ چیک کر رہے ہیں؟ ہاں آ گیا, بولیے. چیپٹر 2 آیت نمبر 62, اس میں ٹکٹ دیا جا رہا ہے عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں اور مسلمانوں کو جنت میں جانے کا. اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. اب اس کا شان نزول ہوا ہے پہلے. اچھا جب میں دیکھتا ہوں ایک منٹ, اس کا شان نزول ہوا پہلے, کیا مطلب ہوا اس کا؟ سورہ آل عمران سے. سورہ آل عمران سے سورہ آل عمران کا شان نزول 89 پہ ہوا ہے. صحیح ہے, شان نزول نہ خالی نزول کہیں, شان نزول سے کنفیوژن ہو جاتا ہے. اوکے اوکے, ہاں نزول جو ہوا ہے اس کا پہلے البقرہ کا ہوا اور اس کے بعد آل عمران کا ہوا ہے بعد میں. اچھا آل عمران کی آیت جو ہے وہ کافی سخت سی ہے, وہ ہے 85 آیت ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف دین اسلام قبول کیا گیا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے, امید ہے آپ جواب دیں گے اپنی تسلی کے ساتھ تاکہ سننے والے بھی دیکھ لیں. دیکھیں اگر اب اس میں یہ پیراڈاکس ہے میری نظر میں, ایز این ایتھیسٹ, ایز این ایکس مسلم, میری نظر میں کیش 22 سچویشن ہے آپ کے لیے. کیسے, اب دیکھتے ہیں آپ کیسے نکلتے ہیں اس کو. اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم مان لیں کہ ابروگیشن کی آیت ہے, کہ جو نسخ بولتے ہیں نا, کہ اللہ پاک نے جو سورہ بقرہ پہلی آیت آئی اس میں کہا کہ بھائی سب کو جنت کا ٹکٹ ملے گا جو یہودی اور نصارہ ہیں, مسلمان ہیں, اور پھر وہ منسوخ کر دی سورہ ال عمران میں. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ نسخ ہو گئی, ابروگیشن ہو گئی, اور اصل جو فائنل حکم ہوا کہ تمہارے لیے صرف دین اسلام قبول کیا جائے گا, جس کی آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں. دیٹس فائن, آپ کا رائٹ ہے. اگر ابروگیشن کی بات آ رہی ہے تو میں اس پہ کمنٹ دوں گا کہ اسلام پھر فری چوائس نہیں دیتا. اوکے, یہ میرا پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ جلدی سے سنیے گا. اگر یہ ابروگیشن نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ کانٹرڈکشن ہے کہ ایک کتاب میں ابروگیشن نہیں ہے, ایک جگہ اللہ پاک بول رہا ہے کہ بھئی عیسائی اور یہودی بھی جا سکتا ہے, دوسری طرف بول رہا ہے صرف تمہارے لیے اسلام ہی قبول ہوگا. تو اس کا مطلب یہ اللہ پاک اس طرح سے آ گئے ہیں کہ کانٹرڈکشن تو آ گئی ہے یا ابروگیشن آ گئی ہے. آپ کس میں کیا چوز کریں گے؟ نہ تو یہ ایبروگیشن ہے نہ کانٹرڈکشن ہے. آپ کا یہ کہنا کہ یا تو یہ ایبروگیشن ہے یا کانٹرڈکشن ہے, یہ کہنا اس لیے غلط ہے کہ یہ, یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں, تیسرا راستہ نہیں. تیسرا راستہ اگر ہے تو نہ ایبروگیشن ہوگا نہ کانٹرڈکشن ہوگا, بلکہ یہ اجمال اور اس کے بعد تفصیل ہے. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز کو مختصر لفظوں کے اندر بیان کر دیا گیا, اور تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی ڈیٹیلز دوسری جگہ آ رہی ہیں. تو قرآن کو اگر آپ نے پڑھا ہے, اور مجھے امید ہے کہ پڑھا ہوگا, ایسا بہت سی جگہ ہوتا ہے, بلکہ پوری شریعت کو اگر آپ پڑھیں, مثلا نماز ہے تو نماز کو اجمالاً قرآن کریم نے بیان کر دیا, کبھی نماز قائم ہو کیسے کرو, کیا ڈیٹیلز ہیں, وہ وہاں نہیں ہے, وہ کہیں اور ہیں. ایسے ہی یہاں پر دراصل دو چیزوں کا ذکر ہے, اور وہ ہے اللہ, اور جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے اس میں اللہ اور آخرت کے دن اور نیک اعمال کا تذکرہ ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آگے ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آخرت میں نہ تو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس کی جو بنیاد ہے وہ ایمان, اور ایمان باللہ, اور اسی طریقے سے آخرت کے اوپر ایمان لانا, نیک اعمال کرنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے آپ کو, یعنی اگر آپ ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں, لیکن نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا, نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا, اور نہ وہ نیک اعمال کرتا, تو وہ اس سزا کا مستحق ہوگا. لیکن ایک آدمی مثلاً کرسچن بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, یا سابی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, یا وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, وہ اللہ پر, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, عمل صالح کرتا ہے, تو اب اس کے لیے
خوف اور حزن نہیں ہے، غم نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہی اسلوب یعنی اجمال اور تفصیل یہ اسلوب نہ ہوتا. ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274، آپ اس کو اگر کھولیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایگزیکٹ وہی اسلوب کہ جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں، اچھا سرن وعلانیہ کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں اور اوپنلی خرچ کرتے ہیں نیک کاز میں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا. ایگزیکٹ وہی بات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک یہودی ہے، ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، مثلا کوئی بھی جو خدا کو نہیں مانتا، وہ اس آیت پر عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو اپنا مال دن رات خرچ کرتا ہوں نیک کاز میں، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا اس آیت کی بنیاد پر؟ ہرگز نہیں. چونکہ قرآن کریم میں ایک چیز کو ایک جگہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل کہیں اور آتی ہے. تو یہ جو آپ نے سمجھا کہ یا تو کانٹرڈکشن ہوگا یا نسخ ہوگا، یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. یہ اجمال اور اس کی تفصیل ہے، اور قرآن کریم میں ہی اس کی تفصیل دوسری جگہ آ گئی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آپ کہہ رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران میں، کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین دوسرا ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. مفتی صاحب کیا آپ ایسی کتاب لکھیں گے کہ لکھا کہیں اور اس کی تفسیر کہیں اور آتی ہے ایز اے پروردگار؟ ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں تو میں تو نہیں لکھوں گا، اور میرے کلام میں اور خدا کے کلام میں یہ فرق تو ہونا ہی چاہیے کہ انسان کا کلام جیسا نہ ہو خدا کا کلام. اگر یہ فرق نہیں ہوگا تو پھر آپ خدا کے کلام کو اور انسان کے کلام کو ڈسٹنگوش کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا گلزار بھائی. آپ گلزار بھائی دیکھیے، شاید آپ اس فیلڈ میں نہیں ہے لیکن میں اس فیلڈ میں ہوں. قرآن کی جو آرڈر ہے نا، جو قرآن میں جو آرڈر، جو مصحف کے اندر جو آرڈر ہے، اس کی ایک ڈیوائن ترتیب ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اگر کوئی چیپٹر نازل ہوا ہے، کوئی چیپٹر ہے، اس کے اندر اس کی آیتوں میں ایک ڈیوائن آرڈر ہے، اور اس کی آیات کے اندر اور سورتوں کے اندر بھی ڈیوائن آرڈر ہے. یہ ٹاپک پہ میں بہت ڈیٹیل میں جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں آج بات نہیں کروں گا کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے، ان کے سامنے مجھے اچھا نہیں لگتا میں ان سب بات کروں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے. لیکن میں اپنے لیول پہ، آپ نے بولا ڈیوائن آرڈر ہے، تو اس کو بہترین انداز سے ڈیوائن سمجھ سکتا ہے یا اس کے بنائی ہوئی مخلوق؟ دیکھیے اس میں انٹیلیجنس کی بات آ گئی نا. انسان تو ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا جس میں یہ آرڈر ہو. یہ تو بلاغت کی بات ہوئی. بلاغت سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی بالکل بالکل. جی، بلاغت جو ہے وہ اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے انسان کی نہیں ہے. مثال کے طور پر سورہ یاسین میں آیت آتی ہے نا، وہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے خیال سے یہی آیت ہے. تو وہاں پر دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ان کا نبی ہونا، رسول ہونا، اس کی دلیل ہی قرآن ہے، قرآن کی حکمت ہے. اگر آپ انہیں میری ضرورت نہیں ہے، مفتی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی حکمت ہی ان کے لیے دلیل ہے کہ وہ رسول ہے، اور یہی ان کا تعارف ہے. آپ ایک کام کیجئے، میں آپ کو ایک صلاح دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ دھیان سے سنیے میری بات. ایک مہینہ آپ جو قرآن کا جو آرڈر ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کہ کون سی صورت کہاں پر ہوئی ہے. سپوز حامیم کی صورتیں ہیں جو حامیم سے سٹارٹ ہوتی ہیں، وہ حامیم کی صورتیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں. جو سبح للہ فی السماوات والارض سے سٹارٹ ہوتی ہیں، وہ صورتیں ایک طرف رکھی ہوئی ہیں. ہر صورت کا ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے اس جگہ ہونے کا. جب آپ یہ باتیں سمجھنے لگ جائیں گے تو آپ کے سوال ختم ہو جائیں گے، اور میرے خیال سے مفتی صاحب زیادہ بیٹر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. آپ میں بحث کرنے آیا نہیں ہوں، میں ایک انگیج کرنا چاہتا ہوں. گلزار بھائی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے جیسے سوال کیا ساری باتیں ایک ہی جگہ کیوں نہیں آئی. یعنی آپ اگر کسی عام آدمی کے کلام میں بھی دیکھیں گے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے اوپر اسٹریس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اتنی ہی بات ذکر کرتا ہے، لیکن جب وہ دوسری بات کو بطور اصول ذکر کرنا چاہے گا تو وہ دوسری جگہ ذکر کرے گا. مثال کے طور پر خدا نے یہ کہنا چاہا کہ بھئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو، پوائنٹ یہ ہے کہ تم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں، نیک عمل کرتے ہو یا نہیں. جب یہاں پر یہ گفتگو تھی تو صرف اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا. لیکن
کیا کوئی آدمی یہودی مرا، عیسائی مرا، کیا وہ جنت کا ٹکٹ اس کو ملے گا؟ جب اس اصول کو بیان کرنا تھا تو اس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کو یہاں ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں تھا. چونکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہیں ذکر کرنا ضروری تھا، دلیل بھی پھر اسی کے ذمہ ہے کہ کیوں ضروری تھا. یعنی آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ یا تو نسخ یعنی ایبروگیشن مانے یا کانٹرڈکشن مانے. اس کا میں نے جواب دیا نہ ایبروگیشن ہے نہ کانٹرڈکشن ہے. آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں پھر ساری چیزیں ایک جگہ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے ایک بات اور سن لیجیے گلزار صاحب. آپ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں گلزار صاحب ہیلو. جی سر بولیں، میں سن رہا ہوں آپ کو. جی قرآن میں نا ایک آیت ہے سورہ زمر میں، آیت نمبر 23 ہے شاید. وہ اس آیت کے اندر قرآن کو سمجھنے کا جو بیسک جو منترا ہے نا وہ اس آیت کے اندر ہے. آیت آپ نوٹ کر لیجئے. اس کے اوپر میں نے ایک لیکچر بھی بنایا تھا، میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا. اس میں اللہ نے ایک فلو چارٹ بنا کے دیا ہے ہمیں ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کو سمجھنے کے لیے فلو چارٹ بنا کے دیا ہے. اور اس میں کہا ہے کہ اس قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں، کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اس کا ایک طریقہ ہے سمجھنے کا. آپ قرآن کو ویسے سمجھے جیسے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، ویسے نہ سمجھے جیسے آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. آتھر ہی آتھرشپ رکھتا ہے، آپ نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نوٹ کر لیجئے آپ. اور ایک آیت اور ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 26. اور گلزار صاحب ان دونوں آیت کو نا، آیت نمبر سورہ زمر کی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت، ان دونوں کو آپ کو نا ایک ساتھ ملا کے پڑھنا. ایک جگہ مچھر کی مثال دی گئی ہے اور ایک جگہ فلو چارٹ دیا گیا. پھر اللہ کہتا ہے کہ وہی لوگ بھٹکتے ہیں جو مطلب مچھر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لاجک کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت باریک بات ہے لیکن انشاءاللہ آپ سمجھ پائیں گے. اچھا ایک اور چیز ہے مفتی صاحب جو ہمیں چیلنج آتا ہے جب ہم اسلام چھوڑتے ہیں، ہم پر ہندوتو اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دیکھیے آپ پر ہندوتوا اس لیے اٹیک کرتے ہیں چونکہ آپ اسلام چھوڑنے کے بعد ان کی تعریف نہیں کر رہے. جب آپ ان کی تعریف کریں گے تو آپ پر اٹیک نہیں ہوگا، آپ کو پھر پرساد ملے گا. میں کیا بولوں، میں تھوڑا ڈھکی چھکی بات کر رہا ہوں. بس آپ نے اشاروں میں اچھی بات کر دی. میں اس میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یار. اب دیکھیں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں بار بار مجھے ڈسکلیمر دینا پڑتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ہندو نے اپنا سناتن چھوڑا اور پوری چیٹ میں سارے مسلمان گالیاں دے رہے ہوں سناتن کو؟ ایسا میں نے تو نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی ہاں دیکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو گلزار بھائی. میں بہت سے کامنٹس دیکھتا ہوں، جب اللہ رسول کو گالی دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی کوئی طیش میں آ جائے گا، وہ بھی گالی دے گا. یعنی وہ اچھا ہم اس کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. یعنی قرآن کے یہ خلاف ہے کہ آپ کسی کے ماننے والے کو، کسی کے معبود کو یا کسی کو بھی گالی دیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. گالی دینا غلط ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کچھ مسلمان کبھی ملیں گالی دیتے ہوئے تو یہ ہمیشہ ریئیکشن ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ اتنا لو لیول کا ہے کہ وہ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. وہ شروعات اس کی گالی سے ہوتی ہے، وہ دلیل سے نہیں ہوتی. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں میں اس میں آپ سے یہ اب آپ کو میں اس میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا کہ ہمیں پرابلم آتا ہے کہ یار اگر ایکس مسلم اپنا بات کرنا چاہ رہا پورا کا پورا اس کے چینل پہ نا ہندوتو اٹیک کر دیتا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنا فیس دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی سیکیورٹی کا کیسے دھیان رکھتے ہیں؟ میرا ایک انسانیت سوال ہے آپ سے. جواب دینا چاہیے، مرضی آپ کی. نہیں ویسے تو یہ سوال کسی نے مجھ سے لائیو پہلی مرتبہ کیا ہے، اس لیے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. میری سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرا انتظام دیکھنے والا ہے، میرا اس کے اوپر یقین ہے. جب تک کہ اس نے میری حفاظت لکھی ہوئی ہے میری حفاظت ہوگی، اور جب تک نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہوگی. اس میں کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ جو چیپٹر 24 ہے نا، اس کی آیت نمبر 62 کا اگر آپ ترجمہ پڑھ دیں پلیز تو میں بڑی آپ سے لاسٹ میرا شاید پوائنٹ ہوئی ہے. چیپٹر 24 ہے، آیت نمبر 62 ہے. چیپٹر 24 سورہ نور آیت نمبر 62. جی اس کا اگر انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، یہ والی آیت ہے نا.
تو مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ۔ معافی مفتی صاحب 61 ہے میرے پاس، 61 تھی، 61 چیک کریں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اس آیت میں بہت سے رشتوں کا ذکر ہے کہ نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے تمہیں کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھا لو، اپنے ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، آخر تک یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ہے کہ اپنے دوستوں کے اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ جی مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ کائنات، آپ کو پتا ہے ابھی جیمز ویب بھی گئی ہے، $10 بلین کی جو گئی ہے ٹیلیسکوپ بھیجی ہے، تو کائنات کا آپ کو لگتا ہے بنانے والا اس طرح کی بات لکھے گا؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ اپنی رائے دیجیے گا، میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا آپ سے۔ بالکل، چونکہ اس چیز کا تعلق بنیادی اخلاق سے ہے کہ اور قرآن کریم جو ہے وہ، آپ نے کہا کہ بھئی یہ فلاں ٹیلیسکوپ گئی ہے، کوئی پہلی مرتبہ تو یہ کوئی ہسٹوریکل واقعہ نہیں ہے کہ ٹیلیسکوپ پہلی مرتبہ گئی ہو، اس سے پہلے بھی ایک سے ایک سیٹلائٹ گئی ہیں، اور انسان نے بہت بڑے بڑے سائنٹیفک اچیومنٹس کیے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن میں یہ تلاش کریں گے کہ مجھے ٹیلیسکوپ بنانے کی کوئی سائنس مل جائے تو آپ کو ہرگز نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ قرآن میں ہدایت تلاش کریں گے یا بنیادی اخلاق جو نیچرل اخلاق ہیں وہ تلاش کریں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو رشتوں کی ویلیو جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ میں اپنا سوال نہیں آپ کو صحیح پہچان پائی، یہ میری غلطی ہے مفتی صاحب۔ میں یہ کہہ رہا تھا یہ لینگویج جو بہت ہی زیادہ مجھے میڈیوکر سی لگ رہی ہے، ایک کائنات کے بنانے والے کی نہیں لگ رہی کہ اتنی ہم کائنات کو سائنسدان آپ دیکھتے ہیں اتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، لیب میں، جنگل میں رہتے ہیں، اور جس نے کائنات بنائی اتنی کمپلیکس، وہ اس طرح کی بات لکھ رہا ہے، اس کے چلے جاؤ، لنگڑیاں چلے جاؤ، کھانا کھا لو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر کائنات کے بنانے والا کلام ہوگا؟ گلزار بھائی جی، آپ قرآن میں کمپلیکسٹی دیکھنا چاہتے ہیں کیا؟ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دکھاؤں میں آپ کو کمپلیکسٹی؟ میں دکھاتا ہوں پھر آپ کو۔ نہیں تو میں اس کا ایگزامپل، نہیں پک اینڈ چوز کیوں ہوگا؟ نہیں قرآن جو اترا ہے۔ صحیح مسلم صاحب ایک منٹ میں تھوڑا سا انٹرفیئر کروں گا یہاں پر۔ میں یہ سوال سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کو، یعنی آپ کا یہ کہنا کہ بھئی یہ کائنات کے بنانے والے کی لینگویج نہیں ہو سکتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں وہی سوال کروں گا میں نے جو ست والے سے کیا تھا کہ آپ جب ایک اصول بناتے ہیں تو اس اصول کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے یہ اصول بنایا کہ نہیں یہ تو اس کی زبان نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، دعویٰ آپ کا زیادہ بڑا ہے کہ یہ کائنات کے بنانے والے کا ہے، تو رسپانسبلٹی دی آپ کے شولڈر پہ آئے گی۔ نہیں، ہم نے تو دعویٰ کیا، اور بہت سارے دلائل اس ڈیبیٹ میں بھی میں نے 2 دلیلیں دی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جن کو دیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا وقت نہیں ہے اتنی لمبی گفتگو کرنے کا۔ آپ نے اس پرٹیکولر آیت کے بارے میں یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کے بنانے والے کی نہیں ہو سکتی۔ تحریر اتنی بچکانا سی لگی مجھے، بس میرا یہ پوائنٹ ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا بچکانا پن آپ کو لگا کہ نہیں یہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھیں کیسا ہونا چاہیے تھا یہ تو میں بہت سارے آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن خیر میں اس میں پھر وہی بات ہے، لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی نا۔ میں کوئی ایک آدھا بتا دینا، کوئی ایک آدھا بتائے تو ہمیں پتا تو لگے اصول کیا ہے پھر۔ یعنی دیکھیں گلزار بھائی، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو کانٹینٹ غلط ہے یا لینگویج غلط ہے۔ اگر آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں کانٹینٹ غلط ہے، ٹھیک ہے، اس پر بات ہو جائے، یا آپ یہ کہیں کہ لینگویج غلط ہے، اس پر بات ہو جائے۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں کانٹینٹ بھی صحیح ہے، لینگویج بھی صحیح ہے، لیکن کچھ مزہ نہیں آ رہا، اگر یہ کہیں گے تو بھائی اس کا جواب ہمارے پاس قرآن میں، اس کی کوئی گارنٹی کے پڑھنے والے کو مزہ آئے گا سب کو۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں گلزار بھائی، کچھ ایڈ کر دیتا ہوں، آپ ذرا غور کریے، آپ غور کریے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آتھر ہے نا قرآن کا،
یہ ایک ہی ہو سکتا ہے یا دو چار ہو سکتے ہیں, یہ آپ کو سوچنا ہے پہلے. تو اگر آتھر ایک ہی ہے تو ایک ہی صورت میں اسی آیت میں ایک آیت آتی ہے نور علی نور, بڑی فیمس آیت ہے وہ. آپ اس آیت کو تھوڑے دن بیٹھ کے اسٹڈی کریں, آپ کا دماغ گھومے گا فرقی کی طرح. پھر آپ خود سے سوال کرنا کہ ایک ہی صورت کے اندر یہ کون دو شخص ہیں جو ایک آپ کے حساب سے, آپ کے اصول کے حساب سے میڈیوکر بات کر رہا ہے, اور ایک اس آیت کے اندر, میرے خیال سے آیت نمبر 24 ہے, وہ آیت پڑھتے پڑھتے میرے خیال سے مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں, آج تک بھی نئی نئی باتیں اس میں ڈسکور ہوتی رہتی ہیں. اور کیا خوبصورتی. صحیح مسلم بھائی, قطع کلامی کی معافی. قرآن میں تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. میرے لیے صرف ایک آیت کافی ہے کہ یہ خدا کلام نہیں. آپ اس میں سے کئی آیتیں نکال سکتے ہیں, لیکن میرے لیے تو ایک ثبوت کافی ہوگا نا. جو میں پوچھنا چاہوں گا نا, ایک منٹ ذرا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اصول کیا ہے کسی کتاب کو ورڈ آف گاڈ ہونے کے لیے, آپ کون سا اصول لے کر آنا چاہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. ہاں, یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے, یہ اچھا سوال پوچھا. دیکھیں, آپ اگر کلیم کرتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کمرہ بند ہے اور اس کے اندر بلی ہے, کلیم آپ کا ہے, ثابت آپ کو کرنا پڑے گا. میں تو کلیم نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے. ہم نے کوئی کلیم نہیں, آپ نے کلیم کیا یہ اللہ کی کتاب ہے. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے گلزار بھائی, وہ بات صحیح ہے کہ, لیکن اس میں جو غلطی ہے وہ بھی تو کم سے کم بتائیں گے, جبھی تو ہم ڈیفینڈ کریں گے. ابھی تو آپ غلطی نہیں بتا پا رہے. میں نے آپ کو 2 آپشن دیے, یا تو غلط ہوگی. قطع کلامی معافی, اس میں عربی دان تو ہوں نہیں مفتی صاحب, آپ کی عربی بہت اچھی ہے, میں آپ کا سچ والا صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھ چکا ہوں, جب بھی مجھے آپ سے مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں. میں اس پہ چیلنج نہیں کرتا آپ کو, جو آپ کا گراؤنڈ ہے میں اس میں نہیں آؤں گا. میں یہ کہنا تھا کہ مجھے جب میں پڑھتا ہوں نا, کہ یہ میں آج جیسے پڑھتا ہوں اندھے اور لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ, یا اپنے باپ کے گھروں سے, یا ماں کے گھروں سے, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, یا اپنے پھپھاؤں کے گھروں سے, یا اپنے ماموں کے گھروں سے, یا اپنی خالاؤں کے گھر سے, اینڈ سو آن. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بچکانا ہے. لیکن غلطی کی آپ بات کرتے ہیں تو جیسے قرآن میں بگ بینگ کی بات آتی ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے الگ کیے. آپ کو پتا ہے 13.5 بلین سال پہلے زمین بنی نہیں تھی, تو الگ کیسے ہو سکتی ہے زمین؟ غلطیاں تو ہیں نا. اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. پہلا آپ نے موضوع بدل گیا, ٹاپک مت چینج کریں. ہاں, تو یعنی میں اب اس پر بات کروں گا تو پیچھے والی بات رہ جائے گی. میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ایشو ہے اس آیت سے, وہ لینگویج میں ہے کہ کانٹینٹ میں ہے, یہ پہلے اس کو طے کر لیں. اچھا, مجھے کانٹینٹ دیکھیں, لینگویج میں تو میں آپ سے مقابلہ نہیں جیت سکتا, مجھے پتا ہے آپ کا گراؤنڈ ہے بھیا, آپ ٹینس کھیل رہے ہیں, آپ کو ٹینس آپ کے ہاتھ میں. لینگویج میں آپ عربی میں آپ ماہر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ نے سچ والا صاحب کو کتاب دکھائی تھی اس کا ترجمہ کرو, ہی فیلڈ اٹ, آئی واز ویری امبیرس. میں آپ سے بول رہا ہوں کہ مجھے بچکانا سی بات لگ رہی ہے, دیٹس مائی پوائنٹ. نہیں, کانٹینٹ, اچھا یہ لینگویج کو رکھ دیجیے الگ. کانٹینٹ جو ہے کہ اسلام میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے, اور اسی طریقے سے معذوروں کی کیا اہمیت ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ ایک آیت اتری ہے, کیونکہ معذوروں کو ہر سوسائٹی کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بیکار لوگ ہیں, ان کے کیا حقوق ہیں. ایک آیت معذوروں کے حقوق کے تعلق سے اتری ہے, تو آپ کو اس کانٹینٹ میں, اوور آل کانٹینٹ میں کوئی پرابلم دکھ رہی ہے؟ ہاں, مجھے مطلب یہ بچکانا سی بات لگ رہی ہے کہ ضائع کر دی ہے بات, مجھے مزہ نہیں آ رہا. یعنی معذوروں کے حقوق کے تعلق سے, جبکہ آپ اگر کسی بھی تفسیر میں پڑھیں مثلا, وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں معذوروں کو آج بھی بہت سی سوسائٹیز میں, جیسے میں نے کہا, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں, ویسٹرن کنٹریز میں معذوروں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی سویلائزڈ کلچر ہوگا اس میں معذوروں کے حقوق ہوں گے, باقاعدہ ان کے راستے الگ ہوں گے, ان کے اترنے کے چڑھنے کے ہر چیز. جی, لیکن اگر آپ اپنے ملکوں میں چلے جائیں, آپ انڈیا چلے جائیں, پاکستان چلے جائیں, شاید آپ پاکستان سے ہیں, جی, وہاں ہمارا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے, اس کا تعلق اسلام یا ہندوازم سے نہیں ہے, وہاں معذوروں کو کوئی حقوق نہیں ہے. ایک معذور پیدا ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے تو بس وہ اس کی زندگی جو ہے وہ عذاب جان بن جاتی ہے. تو اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی, اس سے پہلے دراصل یہ سمجھا جاتا تھا, نابینا افراد یا جو معذور ہوتے تھے پیروں سے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں, یہاں تک کہ ان کا کھانا بھی الگ کر دیا جاتا تھا, وہ الگ ہی کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو اس میں ایڈریس کیا, اور ایک ایک رشتے کا نام لے کر اس لیے یہ بتایا کہ یہ جو ہیں, یہ جو معذور لوگ ہیں, یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ پورے خاندان کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے. ہر ایک آدمی ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرے جیسا کہ اپنی اولاد کو ٹریٹ کرتا ہے یا اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کرتا ہے.
اس لیے ان رشتوں کا بار بار ذکر کیا اس کو واضح کرنے کے لیے، چونکہ یہاں واضح کرنا ضروری تھا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے مان لی، کیونکہ اس میں دادا دادی کا رشتہ تو آیا نہیں ہے اس میں۔ اب دادا دادی جس عمر میں پہنچ جاتے ہیں وہ بےچارے خود ہی ڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں، وہی معذور بن جاتے ہیں، انہی کی تو بات ہو رہی۔ چلیں میں اس میں آپ سے نہیں پڑھوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ڈاگ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت